السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس مبارک انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے زکوٰۃ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے جو سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کے اس خرچ کرنے کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے پودا اگے اور 7 بالیں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے واسطے چاہے، وہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جانتا ہے۔ صدر محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو بے شمار فضل و کرم فرمایا، ہمیں مال و دولت سے نوازا، ہمارے لیے ضروریات زندگی فراہم کی، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں مال خرچ کریں۔ اگر وہ اپنی راہ میں جان کا مطالبہ کرے تو جان دینے پر آمدہ ہو جائے، مال مانگے تو مال دینے سے دریغ نہ کرے، کیونکہ اللہ کا جو حق ہمارے اوپر ہے، ہم اس کی راہ میں جان و مال خرچ کر کے بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے باوجود یہی کہنا پڑے گا کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے پر مال و دولت خرچ کرنے کا حکم دیا ہو اور اس پر کوئی انعام و اکرام مقرر نہ کیا ہو، بلکہ اجر و ثواب کا بھی وعدہ کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی آیت کے ترجمے سے معلوم ہوا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں اجر و ثواب کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں اور اس کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں مال خرچ کریں۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ جو بندہ اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے قرض حسنہ قرار دیتا ہے اور اس بندے کو اپنے خاص انعامات سے نوازتا ہے۔ ارشاد باری ہے، مَا ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ جو شخص اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس اجر کو 2 گنا کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ جو ہر صاحب نصاب مسلمان، یعنی جس کے پاس 52.5 تولے سونا یا 7.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا روپیہ ہو، فرض ہے۔ اسی فرائض کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے دینی اور دنیاوی دونوں طرح میں فائدے ہیں۔ زکوٰۃ دنیا میں ایک طرح کے لوگ نہیں رہتے، اس میں ہر طرح کے رہتے ہیں، امیر بھی، غریب بھی، صاحب نصاب بھی، فقر و فاقہ میں زندگی بسر کرنے والے بھی، غنی بھی، محتاج بھی، فلک بوس عمارتوں والے اور عالیشان بلڈنگوں والے بھی، اور ٹوٹی پھوٹی جھوپڑیوں والے بھی، اور غریب بھی، امیر بھی، مفلوق الحلال بھی۔ ہر زمانہ اور ہر دور میں دونوں طرح کے لوگ موجود رہے، کبھی ان طبقوں سے دنیا خالی نہ رہی اور نہ آج خالی ہے۔ اب زندگی کے دونوں پہلوؤں کو نظر میں رکھتے ہوئے اب زکوٰۃ کے فلسفے کو سمجھیے اور غور کیجیے۔ زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے اسلام نے انسانی دنیا پر کتنا زبردست احسان کیا ہے۔ یہ انسانیت نہیں، درندگی ہے کہ ایک شخص آرام و راحت سے زندگی بسر کرے اور اسی کے پڑوس میں دوسرا شخص فقر و فاقہ اور بدحالی میں مبتلا ہو اور گردش زمانہ پر آنسو بہا رہا ہو۔ یہ انتہائی درجے کی حیوانیت ہے کہ اگر کسی کو دنیاوی ساز و سامان مل جائے تو وہ اپنے میں مست و مگن ہو کر دوسروں کو بھول جائے، ان لوگوں کو فراموش کر دے جو اسی کی بستی، اسی کے شہر اور اسی کے آس پاس پریشان حالی میں زندگی گزار رہے ہو۔ اسلام نے زکوٰۃ کا طریقہ اس لیے اختیار کیا تاکہ امیر و دولت مند طبقہ غریبوں اور کمزوروں کی اعانت کرے اور ان کی تکلیفوں اور
پریشانیوں کو دور کرے۔ قرآن میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم آیا ہے اور فرمایا گیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن ایک شخص کو بلائیں گے اور فرمائیں گے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تم نے میری اعانت نہیں کی۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے، تیرے قبضے و قدرت میں تو سارا کائنات نظام ہے، تو کیسے بیمار پڑ سکتا ہے، تو ہی تو بیماروں کو شفا اور صحت سے نوازتا ہے، تیری ذات ان سب عیبوں سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تم نے اسے پانی نہیں پلایا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا تم نے اس کی اعانت نہیں کی۔ اگر تم میرے ان بندوں کو کھانا کھلاتے، پیاس بجھاتے اور ان کی عادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے، یعنی ان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، ان کی اعانت کرنا گویا میری اعانت کرنا، مجھے کھلانا پلانا تھا۔ جو لوگ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور مال جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں ان کے بارے میں بڑی سخت وعید قرآن میں آئی ہے اور فرمایا گیا ہے وَلِلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونا چاندی یا مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اے رسول تم ان کو بڑی سخت اور دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ یہ سخت اور دردناک عذاب کیا ہوگا اسی آیت کے آگے بتا دیا گیا ہے کہ ان سے ان کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جسے تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ خدا ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں اپنے انعام و اکرام سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔